السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم احسان دانش کی نظم آزادی کے آخری 3 اشعار کی تشریح کریں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے ان اشعار کی تشریح کرنی ہے اور اس میں سے اہم نکات کی وضاحت یا کوشچنز اگر آپ لوگوں کو آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیسے کرنی ہے۔ رہے گا دین فطرت پھیل کر اقصائے عالم میں، نہیں ہے یہ خط تقدیر آزادی۔ زمانے کو اب آزادی کے معنی ہم بتائیں گے، غلط ہوتی رہی ہے آج تک تفسیر آزادی۔ تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی۔ احسان دانش کی یہ نظم فصل سلاسل سے ماخوذ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ شعر نمبر جو آپ کا 15 ہے، رہے گا دین فطرت پھیل کر اقصائے عالم میں۔ اقصائے عالم سے مراد یہاں پہ ہے چاروں طرف، یعنی پوری دنیا میں، اور خط تقدیر یعنی حد بندی کی ایک لائن جو ہے آزادی، تقدیر کا خط۔ اور اب آگے دیکھیں آپ کے زمانے کو اب آزادی کے معنی ہم بتائیں گے، غلط ہوتی رہی آج تک تفسیر آزادی، یعنی آزادی کی وضاحت، ایکسپلینیشن۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے ہیں پروانے۔ پروانے سے مراد وہی محفل میں جیسے پتنگے ہوتے ہیں، اور روشنی، تنویر یہاں پہ روشنی کو کہا گیا کیونکہ روشنی کے گرد ہی پتنگے گھومتے ہیں اور وہیں پہ آتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ احسان دانش اسلام کی حقانیت اور اس کی صداقت کے لمبردار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دین فطرت ہے اور اس پیغام کو عام کرنا ہے آج کی اس سسکتی اور تڑپتی انسانیت کو اسلام کے ازلی ابدی پیغام کی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں رہے گا دین فطرت پھیل کر اقصائے عالم میں، نہیں ہے یہ خط تقدیر آزادی۔ اب وہ کہتے ہیں احسان دانش کے دین فطرت ایک دن پوری دنیا میں ضرور پھیلے گا، اس کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچے گا، اس کو کوئی حد بندی نہیں روک سکتی، کوئی سرحد اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اس کا پیغام حدوں کو مٹا دے گا۔ یہ دین انسان کی ضرورت ہے، خصوصاً اس مادیت پرست دور میں انسان کو قلبی سکون اور روحانی خوشی اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی دین اسلام تھا جس نے غیر مسلموں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ مسلمانوں کے اخلاق، ان کے تواور و عادات کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کفر کو چھوڑ کر دین اسلام کو اپنایا۔ اس حوالے سے شاعر کہتا ہے کہ یہ دین دین فطرت ہے اور یہ دور دور تک ضرور پھیلے گا۔ وہ روشنی بام و در کشور اسلام، روشنی باموں در کشور اسلام، یاد آج تلک جس کی زمانے کو ضیاء ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اب ہم دنیا والوں کو آزادی کے معنی و مفہوم سے آگاہ کریں گے، انسانوں کو انسانوں کی غلامیت سے نجات دلا کے دم لیں گے، جھوٹے خداؤں کی خدائی کو مٹا دیں گے، غلامی کی زنجیروں کو پامال کرنے والے لوگوں کو ہم زنجیروں میں ڈال دیں گے، اور زنجیروں سے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگوں کو پاتال کی گہرائیوں سے بھی نکال لائیں گے۔ زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، دوبارہ اسلامی قوانین نافذ ہوں گے۔ آج تک حکومت کرنے کے جو احکامات ملتے رہے، قانون کی جو تفسیر بیان ہوئی وہ غلط تھی۔ اب ہم قرآن و سنت کے احکامات کے ذریعے ثابت کریں گے کہ یہ عالمگیر دین کیا ہے، کون سا ہے، اور یہ قیامت تک کس طرح مشعل راہ ہے۔ آخری شعر میں وہ کہتے ہیں کہ تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے ہیں دیوانے، اندھیروں سے مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی۔ شاعر کہتا ہے کہ اے دانش، آزادی کے اس خواب اور تیرے اس پیغام کو سن کر دیوانے دوڑے چلے آئیں گے، تعمیر آزادی کی اس پکار پر لوگ کھنچے چلے آئیں گے، وہ تیری بزم میں شامل ہو کر آزادی کی تصویر اور خیال کو توانا اور مضبوط بنائیں گے، اس کو پھر سے تعمیر کریں گے۔ اگرچہ اب حالات درست نہیں، اندھیروں کا راج ہے، تاریکی ہے، مگر جلد ہی یہ تاریکی چھٹ جائے گی، اندھیرا مٹ جائے گا، آزادی حقیقی معنی و مفہوم سے ایک دن ہم ضرور روشناس کرائیں گے۔